پازیٹیو وہ بھی بن جائے نا. کچھ عمران خان کا فائدہ ہمیں بھی مل گیا. ہاں عبداللہ اکبر چترالی صاحب تھوڑا سا آگے آئیے. اچھا کافی ہے. مسجد علی گل کر رہے ہو یہ میں کوئی سے لے لے وہ میں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. معزز صحافی حضرات، آج ہم سپریم کورٹ آئے ہیں. مولانا ہدایت الرحمان جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی بلوچستان اور حق دو تحریک گوادر کے قائد، سپریم کورٹ نے ان کی گرفتاری کو ہر لحاظ سے غیر قانونی قرار دے کر رہائی کا فیصلہ کیا ہے. اس کیس میں سینئر وکیل جناب کامران مرتضیٰ صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے بلکہ مظلوم عوام کی طرف سے ہمارے وکیل تھے. اچھے دلائل اور اچھی تیاری کے ساتھ انہوں نے ہماری نمائندگی کی. ہم اس کامیابی پر، کامرانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور گوادر کے عوام کو مبارکباد دیتے ہیں. ان تمام لوگوں کو جنہوں نے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی رہائی میں ساتھ دیا ہے، دعائیں دی ہیں، ہمدردی کا اظہار کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج ہمیں سپریم کورٹ کے اس دہلیز پر ایک حق مل گیا ہے، انصاف ملا ہے. ہم اس پر اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. معزز صحافی حضرات، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت گوناہ گو مشکلات سے دوچار ہے اور ایک معاشی اور آئینی اور سیاسی بحران میں پاکستان پھنس گیا ہے. ایسے میں بلوچستان جو جغرافیائی لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، معدنیات سے مالا مال صوبہ ہے اور پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے گوادر سب سے اہم سٹی ہے اور یہ اب ملک ہی نہیں ایک بین الاقوامی اہمیت کا حامل شہر ہے. لیکن ان تمام سہولتوں سے محروم شہر ہے جو انسان کی ضرورت ہے. وہاں پانی نہیں ہے، بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہے. جو غریب مچھیرے صدیوں سے وہاں مچھلی پکڑنے کا کاروبار کرتے تھے اور ان کا واحد ذریعہ معاش تھا، اب وہاں اس ذریعہ معاش پر بھی پابندی لگی ہے اور باہر سے ٹرالر نے آ کر غریب مچھیروں کا کاروبار ختم کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی وہاں کے لوگ اپنی حقوق کے لیے تڑپ رہے ہیں. مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے وہاں کے عوام کی نمائندگی کی
2 بار طویل درنی دیے، صحبت برداشت کی، 125 دن وہ جیل میں رہیں اور آج ان کو رہائی ملی ہے۔ لیکن ہم آج اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے اس دہلیز پر پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہم نہ صرف گوادر کے لیے، نہ صرف بلوچستان کے لیے، بلکہ پاکستان بھر کے مظلوم، محروم اور مجبور عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ہم ہر پاکستان کے مظلوم انسان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اور ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے عدل اور انصاف کا قیام ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ملک میں آئین کی بالادستی نہ ہو، قانون کی بالادستی نہ ہو اور وہ ترقی کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں محمود اور ایاز ایک صف میں ہو اور تمام پاکستانیوں کے لیے ایک ہی قانون ہو۔ ایک ملک میں 2 قوانین اور 2 پاکستان نہیں چل سکتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی اپنے ملک کے عوام کے خاطر ایوانوں کے اندر بھی، ایوانوں کے باہر بھی اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ ایک بار پھر میں اپنے بھائی کامران مرتضیٰ صاحب، جنہوں نے ہمارے بہترین طریقے سے وکالت اور ترجمانی کی، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک حقیقی جدید اسلامی ریاست کے قیام کے لیے، معاشرے کے قیام کے لیے، عدل اور انصاف کے قیام کے لیے ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھنے کا عزم کرتے ہیں۔ جناب کامران صاحب، کامران اسکرین پہ آ جاؤ تھوڑا اور۔ میں تو ایسے لائٹر موڈ میں نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے گرفتاری کو کیوں چیلنج نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ اس سے پہلے جو ہے یہ لا نہیں تھا۔ مہمان ہیں وہ، آ جائیں۔ ہاں ایسا ہے کہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے اس گرفتاری کو اس طرح سے کیوں نہیں چیلنج کیا جس طرح سے چند دن پہلے یہاں پہ چیلنج ہوئی تھی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اس سے پہلے یہ لا نہیں تھا، اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ گرفتاری کو اللیگل ڈکلیئر کر کے پھر اپنا مہمان بنا دیتے ہیں کسی شخص کو، اور اس کے بعد جو ہے اس کی دوسرے دن باوجود گرفتاری کے بیل ہو جاتی ہے۔ تو مجھے پتہ ہوتا تو یقیناً میں مولانا صاحب کے لیے بھی یہی طریقہ کار اپناتا۔ بہت شکریہ۔ پاناما پر دوبارہ 2016 میں ایک پاناما کی پٹیشن لے کے آئے تھے اور نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر کے گئے تھے۔ آپ کی پٹیشن آج بھی پینڈنگ ہے، کیا صرف نواز شریف کو ٹارگٹ کرنا آپ کا مقصد تھا؟ اور دوسرا، کیا آپ کوئی نئی پٹیشن 9 مئی کے واقعے کے بعد عمران خان کے خلاف بھی لا رہے ہیں انہیں نائل کروانے کے لیے؟ دیکھیے، ایک شہری کیا کر سکتا ہے؟ وہ عدالت تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے، اور ہمارا وہ پٹیشن پاناما لیکس میں 436 لوگوں کے خلاف ہے، وہ صرف ایک فرد کے خلاف نہیں ہے۔ اور میں پھر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو آئے تھے پاناما لیکس میں 436 ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پاکستان میں کما کر باہر چھپایا ہے، اور ملک اور بین الاقوامی میڈیا میں ان کے نام آئے ہیں۔ لیکن ہمیں آج بھی افسوس ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کیس میں پاناما لیکس میں ان کے نام شامل ہونے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دیا تھا۔ وہ تو دبئی میں ایک کمپنی میں تنخواہ لینے اور نہ لینے کی بنیاد پر فیصلہ دیا تھا۔ اس لیے میں عرض کروں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد ہم دوبارہ سپریم کورٹ آئے اس پٹیشن کے ساتھ کہ 436 لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، سمن کی جائے، بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ پیسہ آپ لوگوں نے کہاں کمایا ہے، وہاں کیوں چھپایا ہے، اور اپنے پوزیشن کو واضح کرے۔ لیکن مسئلہ یہی تھا کہ اس 436 افراد میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، مسلم لیگ کے لوگ بھی تھے،
पीपल्स पार्टी के लोग भी थे और मुअस्सर अशराफिया के लोग शामिल थे। यही वजह है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट उस केस पर खामोश है और हमारी जद्दोजहद उसी तरह जारी है। उसके बाद एक और केस आया पंडोरा बकस का, पंडोरा लीक्स। उसमें भी मुल्क और बैनुल अक़वामी मीडिया ने वो तमाम नाम जो उसमें दर्ज थे पाकिस्तानी थे, लेकिन हमारे मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद और उसकी वजह भी यही है कि उसमें भी पाकिस्तान के तमाम अक्सर सियासी जमातों के लोग उसमें शामिल थे, इल्ला माशाअल्लाह कुछ ही बाकी है। फिर तोशाखाना का केस आया, उसमें भी सब इन्वॉल्व है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ नाम बचे हैं। बहरहाल इस मुल्क में जमात इस्लामी की जद्दोजहद एक करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए जारी है, लेकिन सही बात यह है कि नेब हो, FIA हो, अदालतें हों, गुज़श्ता 75 सालों में इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब एक रास्ता बाकी है और वो ये कि अवाम फैसला करे कि क्या ये लोग जिनके नाम पनामा लीक्स में हैं, पंडोरा लीक्स में हैं, नेब में जिनके नाम हैं, जिन्होंने बैंकों को लूटा है, जो नेबज़द्दा है, इनको सियासत में और हुकूमत में होना चाहिए। ये फैसला अवाम ही को करना है। अब असल ताकत अवाम का है और इसलिए जमात इस्लामी का मौक़िफ़ यही है कि मुल्क का असल वारिस 24 करोड़ अवाम है। अब अवाम को मौका दिया जाए, अवाम को हक़ दिया जाए कि वो अपने लिए मुस्तक़बिल की हुकूमत का, क़ियादत का, लीडरशिप का फैसला करे। बाकी बात आपने कितनी अर्ली हेयरिंग की दरखास्तें डाली हैं जो पनामा का आपका मुकदमा पेंडिंग पड़ा है? 5 साल 6 साल हो गए, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ की नाअहली के बाद आप मुतमिन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। ना बाबा ये आपका ख्याल है, और दूसरा सर, ये आपका ख्याल है। तोशाखाना का जिक्र किया, आपका उसका मैं जवाब दे देता हूँ। आप तकरीर करते हैं या सवाल करते हैं बाबा? और ये अभी 9 महीने के बाद खान के खिलाफ पिटीशन लाएंगे। नहीं, आप सवाल करते हैं तकरीर करते हैं? नहीं सर, मेरा सवाल ही है। उसका अगर आप सवाल है ना जी, तो मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि कोई ऐसा जलसा, कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी नहीं है जिसमें पनामा लीक्स में शामिल लोगों के हवाले से हमने सवाल न उठाया हो, मौक़िफ़ का इजहार न किया हो, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा न किया हो। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। उसका ऐसा है कि आपने कहा कि कितनी एप्लीकेशनें अर्जेंसी की डाली हैं। अर्जेंसी के अपने ग्राउंड होते हैं और उन ग्राउंड्स के ऊपर आप आ सकते हैं। आपको पता है कि नया परफॉर्मा बन गया है जिसमें वो अर्जेंसी के ग्राउंड्स के साथ वो मीट विद करता होगा, सिर्फ वही अर्जेंसी में आता है। आइए सर।